اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آئے ہیں الحمدللہ اپنے پیر و مرشد سلطان دو جہاں حضور قبلہ و کعبہ فقیر عبدالحمید کامل سروری قادری کلاچوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر انوار پر جو اس حقیر فقیر سائیں محبوب پیر کے مرشد کریم ہیں، اور یہ نوری دربار کلاچی شریف اس طرح کہہ لیجیے رحمت کا خزینہ ہے جو ہم انشاءاللہ ان سے لینے کے لیے اس سچے دربار پر حاضر ہیں۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے اولیاء جو ہیں، اللہ کے جو دوست ہیں، اللہ کے جو محبوبین بندے ہیں، اللہ کا سارا قرآن ان کی تعریفیں بیان کرتا ہے، اللہ کا سارا قرآن ان کی ثنا بیان کرتا ہے، یعنی شان بیان کرتا ہے۔ میرے دوستو، پہلے بھی آپ نے سنا ہوگا کہ جب اصحاب کہف غار میں چلے گئے تھے، قرآن پاک 15ویں سپارے میں اللہ نے بڑا تفصیلاً ان کا ذکر فرمایا ہے کہ وہ جب اصحاب کہف 5 تھے، 6 تھے، 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا، تو وہ غار میں چلے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے اس غار کو اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی کہا کہ غار بھی وہ نشانیاں جہاں پر میرے اصحاب کہف نے آرام کیا ہے، اور وہ ولی غار میں چلے گئے لیکن کتا باہر رہا۔ یعنی اگر بندہ قرب خدا میں جانا چاہتا ہے تو سب سے پہلے کتے کو باہر رکھنا پڑے گا۔ قرآن نے ہمیں یہ سمجھایا ہے کتا باہر رہتا ہے، اور جب تک کتا باہر نہ رہے اصحاب کہف نہیں بن سکتے، یعنی اللہ نے ہمیں اشارہ دیا ہے قرآن مجید میں۔ اور پھر وہ 5 تھے، 6واں ان کا کتا، 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا، وہ جتنے بھی تھے ہمارے لیے یہ دیکھیں آج ہم اس نوری دربار پر آئے ہیں، اس پاک اولیاء کے مزار پر آئے ہیں، اور آج اسی سنت کو تو ادا کر رہے ہیں جو اللہ نے قرآن میں فرمائی ہے کہ ان کے دروازے پر کتا بھی آ جائے تو اس کی میں بخشش کر دیتا ہوں، سبحان اللہ، وہ جنت میں جائے گا۔ اگر کتے جنت میں جا سکتے ہیں تو میرے بھائیوں ہم بھی محمد رسول اللہ کے امتی ہیں، ہم سروری قادری طریقے کے مرید ہیں، ہم تو ماننے والے لوگ ہیں۔ تو میرے دوستو، یہ قرآن شاہد ہے اس واقعہ کا کہ ولی کے پاس کتا چلا گیا تو اللہ نے جنتی کر دیا۔ میرے بھائیوں دوستو، پیر و مرشد حضور سخی سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے محبوبین بندوں کے ساتھ رہا کرو، اللہ کے پیارے بندوں کے ساتھ رہا کرو، جو رحمتیں جو کرم ان پر برستا ہے وہ آپ پر بھی برسنا شروع ہو جائے گا۔ اگر ان پر بارش پڑ رہی ہے تو آپ پر قطرے ضرور رحمت کے پڑ جائیں گے۔ اصحاب کہف پر غارے کہف میں بارش رحمت کی ہو رہی تھی، باہر بیٹھنے والے جانور کتے پر بھی ہو گئی، کتے پر بھی قطرے پڑ گئے، اللہ نے اس سے بھی جنتی کر دیا۔ اللہ اکبر۔ تو میرے دوستوں، ولیوں کے ساتھ رہنے سے جو رحمتیں ان کے اوپر ہوتی ہیں، چھما چھم اندہ ذکر صالحین نزل رحمتا، رسول اللہ نے فرمایا کہ صالحین کا ذکر کرو، اس سے اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، سبحان اللہ۔ اگر ان اولیاء کا، یہ میرے پیر و مرشد کا مزار پور انوار ہے نا، اگر ان اولیاء اللہ کا ذکر کرنے سے رحمتیں برستی ہیں، ان کے وجود مسعود پر کتنی رحمتیں برستی ہیں، ان کے اوپر کتنی برکتیں نازل ہوتی ہوں گی۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے جو اولیاء ہیں، محبوبین بندے ہیں، بہت سارے جو اللہ سے جاری لگائے اللہ اس کو اپنے قرب و وصل کی منازل عطا فرماتا ہے۔ ہمارا بر صغیر پاک و ہند اور پوری دنیا اولیاء اللہ کے وجود مسعود سے بھری ہوئی ہے پوری کائنات میں۔ اور ایک حدیث ہے جسے حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے پیش کیا، آپ فرماتے ہیں جب تک روئے زمین پر فقیر کے وجود موجود ہے اللہ کائنات سے رزق بھی ختم نہیں کرے گا، اللہ بلائیں نازل نہیں کرے گا، اللہ عذاب ناگہانی عذاب نازل نہیں کرے گا، اور جب تک فقراء کا وجود ابھی دنیا میں ہے جان لو اللہ قیامت بھی برپا نہیں کرے گا۔ اگر قیامت نہیں آ رہی تو گویا بھی دنیا میں فقراء کی ذات، اولیاء کی ذات موجود ہے۔ اگر تیری رحمت نہ ہوتی اہل زماں پر ابھی آگ لگ جاتی سارے جہاں پر۔
ارے یہ تو ان اولیاء خدا کا کرم ہے، اولیاء اللہ کی مہربانیاں ہیں کہ جنہوں نے اللہ کو اپنے اوپر اسم اللہ ذات کے ذریعے مہربان کر لیا، اور مہربان کر کے خدا کا وہ اسم اللہ ذات کا جام پیا اور ہم جیسے گنہگاروں کو بھی پلایا۔ سبحان اللہ۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے ہمیں بھی اسم محمد اور اسم اللہ ذات کی لذت عطا فرمائی، وہ قرب عطا فرمایا، وہ وصل عطا فرمایا۔ میرے دوستو، میرے جو مرشد گرامی حضور قبلہ فقیر نور محمد سروری قادری اور حضور قبلہ فقیر عبدالحمید کامل سروری قادری کلاچوی رحمت اللہ تعالی علیہ مجمعین، آج ہم ان کے پر نور مزار پر حاضر ہوئے ہیں۔ کس مقصد کے لیے؟ اللہ ہم سے بھی راضی ہو جائے۔ اولیاء اللہ کے پاس آنے کا مقصد یہ ہے نا، ہمارا مقصد تو دنیا حاصل کرنا نہیں نا۔ یہ جو لوگ سوشل میڈیا پر اولیاء اللہ کو بدنام کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں نا، انشاءاللہ یہ ان کی کوشش ویسے ہی ناکام رہے گی، کیونکہ اولیاء اللہ کا جو مشن ہے وہ مشن ہے جو انبیاء کا مشن تھا۔ اولیاء اللہ امر خدا کے امر سے چلتے ہیں، اور خدا کے امر کو کوئی موت نہیں دے سکتا، خدا کے امر کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ اولیاء اللہ کا مشن، اولیاء اللہ کے جو دنیا میں نمائندے ہیں جیسے یہ حقیر فقیر سائی محبوب پیر ہے، تحفظ ناموں سے اولیاء اللہ پر بیانات کرتا ہے اور لوگوں کو بتاتا ہے، لوگوں حضرت سلطان باہو ہو یا فقیر نور محمد کلاچوی ہو یا بابا فرید گنج شکر ہو یا داتا علی حجویری ہو یا غوث الاعظم دستگیر ہو، کوئی بھی ولی ہو، ہر ولی کا ایک ہی مشن تھا، بندگان خدا کو اللہ سے ملانا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان کو ان کے مقام سے متعارف کروانا ہے، ان کو ان کی پہچان کروا کے غوث پاک کی کچہری میں لے جانا ہے اور وہاں سے ان کو مجلس محمد مصطفیٰ میں لے جانا ہے۔ یہ اولیاء اللہ کا مشن رہا ہے۔ اولیاء اللہ ہوتے ہی وہ ہیں، اولیاء اللہ کے دوست وہ ہوتے ہیں جو ہم جیسے بندوں کے بھی دوستی لگوا دیں، ہماری اللہ سے یاری لگ جائے۔ یہ سائی محبوب پیر، ان کے میرے ساتھ جو میرے حلقہ ارادت کے یہ لوگ آئے، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، ہمارا ایک ہی ارادہ، ایک ہی مشن، ایک ہی طریقہ، ایک ہی فلسفہ، ایک ہی کوشش ہے، کیا ہمارے دل بھی اس میں اللہ ذات سے منور ہو، ہمارا آنے کا مقصد پورا ہو جائے، ہمارا پیر و مرشد کا دامن پکڑ۔ آج 100 بندے اکٹھے کر لو، جنہاں چو 98 بندے انہوں یہی نہیں پتا ہوتا صرف پیر پھڑنا کیوں تے مرید ہوئے کیوں، پیر پھڑیا کیوں، مرید ہوئے کیوں، بس پیر بھی پھڑ چھڑیا مرید بھی کر چھڑیا، ایسا ہو گیا ساڈا۔ ٹھیک ہے، عام عوام کی بات کر رہا ہوں، آپ تو محبوب پیر کے پاس رہنے والے ہو، اور جو کسی کامل کے پاس رہے نا، اللہ اسے بھی کامل کر دیتا ہے۔ جیسے میرے کامل نے میرے بارے میں فرمایا، کر دیا کامل نے جس کو کامل و اکمل فقیر، میرے مرشد حاجی راشد حق نما کے واسطے، یعنی کامل نے کامل کر دیا، تو جو کامل کے لڑ لگ جائے وہ بھی کامل ہو جاتے ہیں۔ تو مرشد پکڑنے کا مقصد اب سن لیں، اب مرشد کا بیعت ہونے کا مقصد ہے، مرشد کا بیعت ہونے کا مقصد ہے، مرشد کا معنی ہے راہ دکھانے والا۔ ہم اللہ کے ولی کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں، حضرت آپ نے جیسے منازل سلوک کو طے کیا، سلوک کہتے ہیں اللہ تک جانے کا رستہ، اس کو طے کیا، حضرت ہمیں بھی بازو پکڑے اور اس مجلس تک لے جائیں، اس منازل کو طے کروا دیں، یہ مقصد ہوتا ہے۔ اور مرشد کا میں نہیں راہ دکھانے، جو کامل مرشد ہو، اور مرید کا بھی میں نہیں سن لے، مرید ہونا، وہ مرید ہو گیا جی، میں ہو گیا مرید، بات جو پوچھیا ہی نہیں، پیر منہ تے کہنا پیر کے نقشے قدم پہ چلا۔ مرید کا مطلب ہے ارادہ کرنے والا، مرید بھی ارادہ کرے کہ میں نے اپنی جان مال اپنی آپ سے بھی زیادہ اپنے مرشد سے محبت کر کے اللہ تک جانا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ تک پہنچنا ہے، زندگی میں مرنے سے پہلے اپنا عرفان حاصل کرنا ہے۔ اگر غوث پاک فرماتے ہیں کوئی بندہ معرفت کے بغیر مر گیا ایسے ہے جیسے دنیا میں کوئی جانور مر گیا، اگر معرفت کہتے ہیں پہچان کی دیا بغیر ہی ٹر گیا، تو وہ ایسے ہے جیسے جانور کوئی دنیا سے مر گیا، کسی کو اس کا کوئی افسوس نہیں ہے۔ اور ایک حدیث سن لیں، ابو ذر غفاری سے، مخزن الاسرار کتاب میں لکھی ہوئی ہے،
اگر کوئی معرفت والا فقیر مر جائے، دنیا میں کوئی درویش فوت ہو جائے، حضور پاک نے فرمایا ایسے ہی ہے جیسے اہل آسمان میں سوگ ہو گیا اور فرشتے کئی دن تک اس کا غم مناتے ہیں کہ زمین سے ایک اللہ کا ولی اٹھ گیا ہے، ہدایت کا منارہ اٹھ گیا ہے، روشنی کا آفتاب اٹھ گیا ہے۔ اور میرے بھائیوں، اللہ کے ولی نہیں بن سکتے تو ولیوں کے لڑ تو لگ سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ سائے محبوب پیر تو لڑ لگا، آپ بھی لڑ لگ سکتے ہیں، آپ بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور ان کا مقصد لے کر اپنے آپ کی پہچان کر سکتے ہیں۔ اور اقبال کہتے ہیں نا کہ اپنے ہی من میں ڈوب کر باجا سراغ زندگی، ارے تو میرا نہیں بنتا نہ بن، کم سے کم اپنا تو بن۔ تو میرے بھائیو، یہ میرے شیخ کا آستانہ حضرت قبلہ فقیر عبدالحمید رحمت اللہ علیہ، میں ان کی یہی بات سناؤں گا جن کا روزہ مبارک ہے کہ ان کی سب سے بڑی کرامت جو ہے نا وہ یہ بول رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نام کا لوگ کہتے ہیں اپنے پیر کی کرامت سنائیں، اللہ کی قسم میں حضور کے اس آستانے میں موجود ہوں، کبھی کوئی بیان یاد نہیں کیا، کبھی تقریریں یاد نہیں کی، کبھی کوئی کتابیں زیادہ کھنگالی جی میں یہ یاد کر لوں اگلے دن میں نے بیان دینا ہے، ریکارڈنگ کروانی ہے، نہیں، یہ سارا کرم اس کلاچی والے لجپال میرے شیخ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان یہ ان اللہ۔ کا فیض بول رہا ہے، یہ ان کی کرامات بول رہی ہے، الحمدللہ۔ اب کوئی مانے یا نہ مانے یہ تو اس کی سر پیڑے نا، میرا کی جانا ہے، میں تو مرشد دار دیتا ہے۔ اور ساڑھی ایک ڈیوٹی ہے میرے پیر نے لگائی، محبوب پیر جی حضرت، میں نے پوچھا، فرمایا ہم نے آپ کو اس میں اللہ ذات دے دیا، اب جو اہل نظر آئے اس کو دیتے جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب تو لے روشنی جس کا بھی جی چاہے، ہم نے دل جلا کر سرے راہ دیا، ہم نے تو اس میں اللہ ذات کی لو لگا دی ہے۔ الحمدللہ ہزاروں لاکھوں لوگ ہمارے بیان سن رہے ہیں اور وہ سب اس میں اللہ ذات کے نور سے منور ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے بیان سن کر لوگوں کو زیارات ہو رہی ہیں، مشاہدات ہو رہے ہیں، کلاچی والے کا فیض عام ہو رہا ہے۔ اور یہی آج حضرت کی جب کرامت ہے، میرے شیخ کی، حضور قبلہ فقیر عبدالحمید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی، وہ الحمدللہ یہی ہے کہ آج ان کا فیضان آپ کو انشاءاللہ نفیس بر نفیس میں آپ تک پہنچا رہا ہوں اور پہنچاتا ہی رہوں گا انشاءاللہ جب تک یہ میری زندگی ہے۔ میں اپنا مشن پورا کرتا رہوں گا، اب کچھ بھی ہو جائے، دنیا سے چلے بھی جائیں، لیکن میں اپنا ایک مشن چھوڑ گیا ہوں۔ کیا؟ اولیاء اللہ کا مشن ہے بندوں کو اللہ سے ملانا، ان کو بدنام نہ کریں، اولیاء اللہ کے بارے میں غلط بات نہ کریں۔ میرے دوستو، غوث پاک فرماتے ہیں، آخری بات ہے، جناب غوث پاک نے فرمایا کہ کسی ولی کو برا نہ کہو، وہ تو تمہیں کچھ نہیں کہیں گے لیکن اللہ تم کو نہیں چھوڑے گا، اللہ تم کو نہیں چھوڑے گا۔ تو ولی اللہ کی تو جتنی ہو سکے عزت کریں، احترام کریں، ادب کریں، پیار کریں، پر ہو وہ ولی اللہ جیسے یہ فقیر عبدالحمید صاحب، سبحان اللہ، سبحان فقیر اللہ، محمد صاحب ہے، سبحان اللہ، سلطان باہو ہے، بابا فرید ہے، شہباز قلندر ہے، غریب نواز ہے، ایسے اللہ کے ولی ہوں کہ جن سے پیار بھی کیا جائے، جن سے فیض بھی لیا جائے۔ سبحان اللہ۔ کوئی دنیا دار نشئی ڈھونگی ڈبا پیر نہ ہوئے، پنگ پین والا، چرس پین والا ایسا پیر نہ ہوئے، کوئی پیر بھی ہوئے جڑا پتہ چلے جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ، یعنی جن میں اس میں اللہ ذات ٹھاٹھے مار رہا ہو، تو ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ میرے مرشد کریم کے قبر انور پر نور کی بارش فرمائے، آمین۔ ہم سب حاضرین کی حاضری کو اللہ قبول فرمائے، آمین۔ اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے جو ہمارے بیانات سن کر ہمارے طالب ہوتے ہیں، مرید ہوتے ہیں یا محبت کرتے ہیں، اللہ آپ سب کو روحانی برکات، روحانی ترقیاں عطا فرمائے۔ آمین۔ سائے محبوب پیر آپ کی قدم بہ قدم انشاءاللہ رہنمائی کرتا رہے، اور ہم سب مجلس غوث پاک، مجلس رسول اللہ اور مجلس خدا میں جائیں۔ وَفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔